یہ عورت جو ہے نا، یہ بعض دفعہ اپنے شوہروں کو طعنے دیتی ہے، یہ دیکھ فلاں کی جو ہے بیوی ہے وہ کیا پہنتی ہے، دیکھو وہ اپنے بیوی کے لیے لائے اور یہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو۔ استطاعت ہے اور کنجوس مکھی چوز ہے پھر تو یہ طعنے اچھے ہیں، لیکن استطاعت نہیں ہے تو کس منہ سے یہ طعنے دے رہی ہے؟ تجھے اللہ نے اگر شوہر والا بنایا ہے، تیرے لیے سب سے بڑی نعمت ہی ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ آج جو عورتیں اپنے ماں باپ کے آسرے پر شوہروں سے بگاڑ کر جاتی ہیں نا، یہ پھر بس نہیں سکتی، یہ اپنے لیے بہت غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں بھائی چھوڑ، جیسے میں جا کے بھائیوں کے پاس رہوں گی، یہ بھائی بھی پھر جوش میں آتے ہیں، ہاں بیٹھو بہن تم کسی سے کم تھوڑی ہو، دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ عورت اتنے غلط رخ پہ جا رہی ہوتی ہے، یہ بھائی اسے کتنے دن رکھے گا؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے۔ شکریہ۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ یہ بیوی کے متعلق بھی ہے کہ جو تم نان نفقہ اپنی اولاد بیوی پر جو خرچ کرو تو اپنی وسعت کے مطابق۔ اسی لیے یہ مسئلہ لکھا ہے علماء نے، اگر ایک انسان کی مالی پوزیشن اچھی ہے، وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ اچھی پوزیشن میں دے، اور اگر ایک انسان کی مالی پوزیشن کمزور ہے تو اس پر نفقہ اتنا ہی ہے جتنی اس کے بس میں۔ شریعت نے کسی چیز میں انسان کی حد سے یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر کسی چیز کا حکم نہیں لگایا۔ تو اس لیے جتنا انسان کی پوزیشن ہے، مالی پوزیشن، اس کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے۔ اگر پوزیشن اچھی ہے، ماشاءاللہ آمدنی اچھی ہے، لاکھوں میں کماتا ہے، تو خرچ بھی ان کے اوپر پھر اس انداز میں کرے۔ آمدنی کم ہے تو پھر اس لحاظ سے۔ اس میں یہ ہے کہ بیویوں کو بھی چاہیے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ پہلے زمانے کی جو مستورات تھیں، عورتیں تھیں نا، وہ بڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ وہ جیسا کیسا ہو، بیچاری خود لنڈے کا مال لا کر وہ کپڑے پہنتی تھیں، لیکن کچھ بچت کر کر کے جی آگے بچوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ یہ آج کل تو ایسی کچھ آئی ہوئی ہیں، بچوں کے مستقبل کا نہیں، بس میں نے یہ لینا۔ اب تنخواہی اس بندے کی مثال کے طور پر 18-20 ہزار ہے، لیکن اس نے ڈیمانڈ ہر مہینے، نہیں میں نے اس شادی میں جانا ہے۔ اب پچھلی شادی میں گئی تھی میں، ایک ہفتہ پہلے جوڑا انہوں نے میرا دیکھ لیا، اب نئی کے لیے دوسری جوڑا لے کر آؤ، اب مائیوں کے لیے الگ یہ لے کر آؤ، اور فلاں دن جناب ان کے یہاں مہندی، ان کے لیے الگ لے کر آؤ۔ تو یہ اتنی جو ہے نا آپے سے باہر ہی، میں ایسی عورتوں پر حیران ہوتا ہوں جن کو اتنا احساس نہیں کہ وہ بھی بیچارہ انسان کا بچہ ہے، اس کے ساتھ کوئی کوپریٹ کر کے چلو۔ یقین کرو جو سمجھدار بیویاں ہوتی ہیں، جو میانہ روی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ان کا گھر ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، اس کے شوہر کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جب عورتوں کے اندر اور بیویوں کے اندر جب یہ فضول خرچیوں کی عادت آ جائے تو یہ چیز جو ہے انسان کو محتاج تک جو ہے وہ بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے چادر کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ پاؤں پھیلانا چاہیے۔ یہ عورت جو ہے نا، یہ بعض دفعہ اپنے شوہروں کو طعنے دیتی ہے، یہ دیکھ فلاں کی جو ہے بیوی ہے وہ کیا پہنتی ہے، دیکھو وہ اپنے بیوی کے لیے لائے اور یہ تم مجھ سے پوچھتے نہیں ہو۔ استطاعت ہے اور کنجوس مکھی چوز ہے پھر تو یہ طعنے اچھے ہیں، لیکن استطاعت نہیں ہے تو کس منہ سے یہ طعنے دے رہی ہے؟ تجھے اللہ نے اگر شوہر والا بنایا ہے، تیرے لیے سب سے بڑی نعمت ہی ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ آج جو عورتیں اپنے ماں باپ کے آسرے پر شوہروں سے بگاڑ کر جاتی ہیں نا، یہ پھر بس نہیں سکتی، یہ اپنے لیے بہت غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں بھائی چھوڑ، جیسے میں جا کے بھائیوں کے پاس رہوں گی، یہ بھائی بھی پھر جوش میں آتے ہیں، ہاں بیٹھو بہن تم کسی سے کم تھوڑی ہو، دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ عورت اتنے غلط رخ پہ جا رہی ہوتی ہے، یہ بھائی اسے کتنے دن رکھے گا؟ پھر آگے جب یہ بھائی کی بیوی اور بھائی کے بچے ہوتے ہیں نا، تو بھائی کی بیوی اس کے بہن کو جو ہے نا چبھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کو چبھ رہی ہوتی ہے۔ پھر آپس اب اگر بھائی اپنی بہن کے لیے کچھ لائے گا نا تو بیوی کو تکلیف، اب یہاں سے تو میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں،
عورت کا سب سے پرسکون گھر اس کے شوہر کا گھر ہے، اگر وہ سمجھے۔ ابھی اس دن ایک جو ہے وہ کسی کے یہاں کوئی واقعہ ہوا، انہوں نے میسج میں بھی لکھا ہے کہ ایک لڑکی کا فون آیا اپنے والد صاحب کو، وہ کہیں شاپنگ کر رہے تھے، کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، آپ آ کے لے جائیں۔ اب وہ اتنے ٹینشن میں آئے کہ وہیں سے اس نے گاڑی سٹارٹ کی، بائک سٹارٹ کی، اور اسی ٹینشن میں گئے اور بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آیا اور جا کے ایک کھمبے سے ٹکرایا اور مر گیا۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر وہ آ گئی یہ وہ، تو 3-4 مہینے کے بعد وہ ایک صاحب جو لکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے اس کے شوہر سے، اس لڑکی کے شوہر سے ملاقات کی، ایک دن اتفاق سے کسی جگہ ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا بیٹا تم نے یہ کیا قدم اٹھایا، طلاق دے دی، کیسی اچھی لڑکی تھی، اور پھر تم نے جناب دیکھا اس کے صدمے سے اس کے والد کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ بھی اور وہ بھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اس نے کہا چچا میں آپ کو کیا بتاؤں، میری ٹوٹل آمدنی، میری جو سیلری ہے وہ 28,000 روپے تقریباً۔ اب میری بیگم کے گھر والے جو اس کے بھائی ہیں وہ ذرا اچھی پوزیشن میں، اب آئے روز مجھے تانے دیتی تھی، مجھے اس نے کہا مجھے آئی فون چاہیے، میری بھابھیوں کے پاس آئی فون ہے، مجھے بھی، میں نے کسی طرح پیسے کر کے قرضہ لے کر اس کے لیے آئی فون لیا، پھر جناب گھر کے اندر یہ والا بیڈ ہونا چاہیے، کلر یہ والا ہونا چاہیے، میں نے اس کی یہ بات بھی مانی ہر معاملے میں، لیکن پھر بھی تانا، پتہ نہیں میں کس کے پاس آ گئی ہوں۔ ایک وہ ہیں دیکھو کیسے خوشحال ہیں کیے کہ ایک دن میں تھکا ہوا گھر پہ آیا ہوں، گھر کے اپنے آفس کی ٹینشنیں تھیں، پہنچا ہوں تو اس پر بھی وہ تانا، وہ دیکھو انہوں نے اتنی مہنگی والی ساڑی لی ہے 15,000 کی، اور تم میرے لیے جو ہے نا وہ 3,000-4,000 والی لا رہے، اور یہ جب مجھے تانا دیا تو مجبور ہو کر میں نے اسے طلاق دے دی، اور کہا اچھا وہ لکھنے والے کہتے ہیں اب موصوفہ اپنے بھائی کے گھر کے اوپر والے کمرے میں جو چادروں کا چھت تھا جس کمرے میں، اب وہاں پر رہتی ہیں، اور وہیں پر ان کی بھابھی ان کے لیے کھانا بھیجتی ہیں، اور جناب 4 مہینے میں اس لڑکی کی شکل ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ 55 سال کی اماں لگنے لگی ہیں۔ اب اس کو جو ہے نا وہ سکون مل رہا ہوگا، اپنے بھائی سے آدمی وہ ناز اور نخرے، اور شادی جب بھائیوں کی ہو جائے نا اس کے بعد پھر آدمی عورت جو ہے اپنے بھائیوں سے اس طریقے سے ڈیمانڈ اور نخرے اور ضد نہیں کر سکتی جو آدمی پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، تو یہ انہیں پھر سبق ملا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان کی مالی وسعت ہے خرچ کرے، لیکن اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ بتلایا ابھی کہ اس خرچ کرنے میں بھی اعتدال ہو، اعتدال سے ہٹ کے نہیں، گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے لیکن جائز معاملات میں۔ بیگم کہہ رہے یہ ٹی وی لے کر آئیں، آپ نے کہا یار امام صاحب نے درس میں کہا تھا گھر والوں کی خواہش پہ عمل کرنا چاہیے، ٹی وی لے کے آ گئے۔ بچے کہہ رہے ہیں، بچیاں کہہ رہی ہیں بابا ڈول لے کر آنی ہے، گڑیا لے کر آنی ہے، ہاں یار امام صاحب نے کہا تھا بچوں پہ خرچ کرنا ہے، پتہ چلا بت اپنے گھر لے کر آ گئے، گڑیاں ہمارے گھروں میں، بت ہمارے گھروں میں آئے ہوئے ہیں، ہم کیا ہندوؤں کو روئیں؟ کعبے میں طواف کر رہے ہوتے ہیں اور بچیوں کے ہاتھ میں جو ہے نا کھلانے کے لیے انہوں نے گڑیا دی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بت ہمارے ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ کسی غلط چیز کی وہ ڈیمانڈ کرے نہ، بچے کی ابھی عمر نہیں ہے اسے موبائل نہ دلائیں، پتہ چلا اس نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ کا نہیں، امام صاحب نے کہا تھا اولاد پہ خرچ کرنے کی نیت کر لو ثواب کی، تو اس کے اندر بھی نیکی کرنے کے لیے بھی انسان کو عقل کی ضرورت ہے۔ اور اگر کہیں دینا ہے، اس دن میرے پاس ایک آدمی آیا، کہا میری مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اور بڑے حالانکہ حضرت میں نے آپ سے سنا تھا، تو میں نے یقین کریں جتنا کچھ بھی تھا نا میں نے وہ سارا غریبوں کو دے دیا۔ میں نے کہا یہی تو تیری غلطی تھی، ہر ایک کے لیے ابو بکر جیسا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو سارا کا سارا دے کر اس آسرے میں کہ جی اللہ تعالی ہمیں دیں گے اور جی 70 گنا دیں گے، اور یہ اس کی اجازت علماء نے آپ کو نہیں دی، اس کی اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔
علماء حق کی آواز 7 نشریات۔